بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنے بڑے کنبے اور قبیلے قریش کی ذمہ داری کے بیچ عبد المطلب کے لیے اپنے باقی کے 9 بیٹے اور دوسرے پوتے زیادہ اہم رہے ہوں گے، جن کے مستقبل سے وہ اپنے کنبے اور قبیلے کے لیے کچھ امید پال سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے شاید کبھی حضرت عبد المطلب کے قریب پھٹکنے کی جرت بھی نہ کی ہوگی۔ ان کو یقیناً ڈر رہتا ہوگا کہ شاید وہ ان کو دھتکار دیں، شاید کسی قابل نہ سمجھیں، خود کو کارآمد بناؤ اور کسی کام میں لگ جاؤ۔ ان کو بتایا جاتا ایندھن کی لکڑیاں ڈھونڈ لاؤ یا کنویں سے پانی نکالنے میں مدد کرو، یا جیسے بچوں کو دور بھگایا جاتا ہے پرے ہو جاؤ، ٹک کر بیٹھ جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شاید زیادہ سے زیادہ کبھی کبھار ایک آدھ بار بہت ہوا تو عبد المطلب آپ علیہ السلام کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیتے ہوں گے۔ غالباً آپ علیہ السلام بھی یوں نظر انداز کیے جانے پر شکر ادا کرتے ہوں گے، کیونکہ اس طرح انہیں خود کے لیے وقت اور اپنے آپ میں مصروف رہ کر سیکھنے کا موقع ملتا ہوگا۔ یتیموں اور مساکین وغیرہ کے لیے حالات سے سمجھوتا کرنا اور اپنے آپ کے ساتھ جینا سیکھ لینا خود کو ان کی اپنی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ایک کم سن لڑکا جس کی حیثیت اور پیدائشی حق تک نہ مانا جاتا ہو، اس کے لیے ایسے حالات میں اپنا وجود قائم رکھنا بھی دشوار اور مشروط ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے بچوں کو کم آمیز، کم گو اور منکسر مزاجی کے ساتھ پس منظر میں چھپ کر گزر بسر کرنی پڑتی ہے، خاصی محتاط ہو کر جینا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام کے لیے بہتر تھا، یوں کہ وہ اپنے گرد و پیش کو کھلی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے، ان لوگوں کے رویے کا قریب سے مشاہدہ کر سکتے تھے جو انہیں کنبے اور قبیلے کا حصہ جانتے ہوئے بھی بیگانہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح ارد گرد پہلے تضادات کا اچھی طرح مشاہدہ کر سکتے تھے۔ یہ عملی سبق تھا، ہمہ وقت یاد دہانی تھی کہ وہ سماج جو ان کا اپنا تھا، اس میں ان کے لیے کوئی جگہ، حیثیت کی گنجائش نہیں تھی۔ اس 6 سال کم سن بچے کو اپنے گرد ایسا معاشرہ نظر آ رہا تھا جس میں دین اور بے دینی کچھ اس طرح گڈ مڈ ہو کر رہ گئی تھی کہ ان کے بیچ تفریق کرنا ناممکن تھا۔ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ مگر مکہ پسماندہ نہیں تھا بلکہ حجاز میں ابھرتا ہوا تجارتی مرکز رہا کرتا تھا۔ مکہ غربی عرب میں جنوبی یمن کی بندرگاہوں سے شمال کی طرف بحیرہ روم اور شام میں دمشق اور اس سے کہیں آگے تک کے علاقوں کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تجارتی راہداری کا مرکز نقطہ تھا۔ یہاں قریش نے کمال ہوشیاری سے تجارت اور حج یعنی سفر، زیارت مقدسہ کی عبادات کے بلبوتے پر اپنے لیے اچھی خاصی خوشحال دنیا بسا لی تھی۔ عقیدے اور تجارت سے کمایا جانے والا نفع ان کے شہر کی خوشحالی کا ضامن تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔